ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. بھارت میں مودی سرکار نے صحافیوں کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے. دہلی پولیس نے درجنوں صحافیوں کو تفتیش کے لیے اٹھا لیا, ان کے لیپ ٹاپس لے لیے. یہ ایک ویب سائٹ ہے نیوز کلک نامی. یہ کیا ویب سائٹ ہے, ان پر کیا الزام تھا, اس پر ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے. اس کے علاوہ لاہور بھی جائیں گے, جہاں کا اگر آپ نقشہ دیکھیں پچھلے 30 سال میں وہ کس بے دردی سے بدلا ہے. شہر پھیلتا گیا ہے اور سرسبز علاقے جو ہیں وہ ختم ہوتے گئے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا ہونا چاہیے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں کچھ ملک کے سیاسی معاملات سے. آپ نے خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ہاں روز ٹی وی چینلوں پہ ہمارے بہت اچھے دانشور صحافی بیٹھے یہی ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, جنوری میں ہونا چاہیے, فیبروری میں ہونا چاہیے, تو ہوگا تو کیسا ہوگا تو کیسا ہوگا. تو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی رائے بھی کافی اب بٹی ہوئی نظر آتی ہے. فضل الرحمان صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس میں موسم کی تعویل پیش کی. سنو بال پھینکا جی انہوں نے باقاعدہ ایک جیسے سنو فائٹ ہوتی ہے نا, کرو بال کر کے پھینکا انہوں نے. تو جب فضل الرحمان صاحب بولتے ہیں تو پھر ان کی بات پہ توجہ دی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, وہی ہیں جو وہ بتا رہے ہیں یا پیچھے کچھ اور چل رہا ہے. اس پر ہم غور کریں گے. بلاول بھٹو صاحب بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں بار بار کہ فوراً سے پیشتر الیکشن کرائیں. یہی بات پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے. کب سے کہہ رہی ہے؟ ہاں وہ تو ان سے بھی پہلے سے کہہ رہی ہے. کب سے کہہ رہی ہے. اور وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی گئے ہیں کہ جی آپ انشور کریں کہ جی کہ الیکشن جو ہے وہ جلدی ہونا چاہیے. لیکن جو سب سے بڑا کھلاڑی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, مسلم لیگ نواز کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کھلاڑی, اچھا سوری, نہیں ابھی ہم فیلڈ میں بیٹھے ہیں. آئی ایم سوری غلط. وہ تو میرا خیال ہے کہ جتنی ڈیلے آپ کریں وہ ان کے لیے بہتر ہے. وہ تو ظاہر ہے یہی چاہ رہے ہیں. پتہ نہیں, میرا خیال ہے کہ مے بی ایک تھوڑی سی میجیکل تھنکنگ ہے کہ میاں صاحب آئیں گے, لاکھوں لوگ مینار پاکستان کے گراؤنڈ کو بھریں گے اور بس پھر 100 بسم اللہ پھر جیت جائیں گے. لیکن میاں صاحب کا اپنا بیانیہ بھی تھوڑا سا وہ چینج کراتے جاتے ہیں, کیونکہ نہیں ڈیٹ کے معاملے پہ مسلم لیگ نواز کا کوئی کلیئر سٹانس ہے یا نہیں ہے, یا وہ اگر ہے تو میں نے نہیں دیکھا, یا وہ الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا انہوں نے کہ جو آپ بہتر سمجھیں. ہاں نہیں دیکھیے, جو جن کا آئینی حق اور فرض ہے پھر آخرکار ان چیزوں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو آئین اور پھر اس طرح کی چیزیں یاد آتی ہیں نا. اگر آپ ٹی وی چینل دیکھیں اور جب یہ بحث مباحثے چل رہے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے آپس میں, تو جو مسلم لیگ نون والے ہیں ان کی ذرا سا حالت دیکھنے کی ہے. اس وقت جو پریشر ہے نا ان پہ کہ بندے لے کے آنے ایئرپورٹ, ہاں وہ ان پہ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے, جو ٹارگٹس ان کو دیے جا رہے ہیں. ایک میں خبر دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایپ بھی وہ متعارف کرانے جا رہے تھے کہ جو آپ بندے لائیں گے نا وہ آپ بالکل انٹری کرائیں گے کہ کتنے ہیں. تو وہ کافی لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ تو کاغذی کارروائی نہیں ہے, کہ ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے چکر میں اب ہم مارے جائیں گے. تو بوٹس کو لانا ہے, کیا کرنا ہے؟ سو اپیرنٹلی دیکھیں کل پرسوں جو ایک جلسہ ہوا چھوٹا موٹا نا, مطلب ایک میٹنگ تھی, انہوں نے اس کو کارنر میٹنگ کہا ہے. اس کے بعد سے ایک کانسٹنٹلی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں نون لیگ والے کہ نہیں اگر ہم نے ایک بیانیہ بدلا ہے تو اس میں مصلحت ہے, ہماری پاپولیرٹی ہے, ہاں حالات مشکل ہیں, لیکن دے آر آن دا بیک فٹ. دے آر ویری مچ آن دا بیک فٹ. ان کو تو الیکشن ہوتا نہیں ہے. ان کے مطلب کئی دہائیوں بعد شاید ان کے پولیٹیکل کاسل میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب اس چیلنج سے نبٹنے کے لیے پھر جس کی بھی مدد لینی پڑے, اور جب ان کی مدد لینی پڑتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کو یہ جو احتساب اور ہم اس کو بھی جواب دہ کریں گے, تو پھر ان طرح کی انکنوینئنٹ بیانیے سے آپ کو پھر تھوڑا سا پش بیک کرنا پڑتا ہے. تو جی ہم تو بیٹھے ہیں کراچی میں, بہت دور اسلام آباد سے. اسلام آباد میں بیٹھے ہیں زیغم خان صاحب, سینئر تجزیہ نگار ہیں, ہمارے پروگرام رہے ہیں. ان سے ذرا سا پوچھتے ہیں کہ شہر اقتدار میں جو چہمگوئیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ کیا سن رہے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے. تو زیغم صاحب پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے سب سے بڑے کھلاڑی کی, سیاسی کھلاڑی کی, ابھی ہم غیر سیاسی لوگوں کی بات نہیں کر رہے اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے جو میں نے بھی زرار سے بھی پوچھا, ان کی کوئی واضح پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ الیکشن کب ہونے چاہیے یا ہونے بھی چاہیے؟ مسلم لیگ کی جو واضح پوزیشن ہے وہ یہی رہی ہے کہ جتنی دیر ہو سکے اتنی دیر کری جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 1.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے
اور الیکشن کے درمیان میں جتنا وقفہ آئے گا تو شاید لوگ بھول جائیں گے، ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی. اور دوسری بات وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں صاحب آئیں تو اس وقت جو حالات تھے، جو ان کی مقبولیت کی کمی ہے یا غیر مقبولیت ہے، اس کو آ کے میاں صاحب بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. اور میاں صاحب کی ٹائمنگ کا مسئلہ اتنے مہینے سے رہا ہے. تو میری رائے میں انڈیفینیٹلی ڈیلے کرنا تو پاسبل نہیں ہے، اس کی اجازت بھی ان کو نہیں دی جائے گی. اور جتنا وہ کر سکتے تھے اتنی سپیس انہوں نے کریٹ کر لی. زیغب صاحب، ابھی میں میں اور زرار یہ بات کر رہے تھے پروگرام میں آنے سے پہلے، اور یہی بات کہ میاں نواز شریف پہ بہت زیادہ انہوں نے بوجھ ڈالا ہوا ہے ان کی پارٹی نے، اور ہم ابھی یہی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کا کبھی بھی اس طرح سے کرزما نہیں رہا، جیسے ہم بولے نا کم از کم ہمارے لیے شاید نہیں رہا. ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ مطلب واٹ از اٹ ہی کین ڈو. مطلب وہ باہر سے آئیں گے، یہ بیانیے پہ روز صبح شام بحث بھی چل رہی ہے، لیکن ایسا کیا وہ مطلب کہ اگر میں اس کو، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو یوں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا اوور ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہے میاں صاحب کو؟ میرا خیال ہے آپ یہ بتائیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھائی کا کرزما نظر آتا ہے؟ بھائی الطاف حسین کا دیکھیں، کرزما جو ہوتا ہے اٹس ان دا آئی آف دا بیہولڈر. ٹھیک ہے کہ جو فالو کرنے والے ہیں کیا وہ فیل کرتے ہیں کہ لیڈر کرزمیٹک ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو میاں صاحب فار ہز فالوورز از ڈیفینیٹلی اے کرزمیٹک لیڈر. اور آسان سی بات یہ ہے کہ پاکستان کے 75 سال میں صرف 3 لیڈرز نے بڑی ملک گیر پارٹیاں بنائی ہیں. تو کرزما کے بغیر تو پاسبل نہیں ہوتا. ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، عمران خان، تو یہ تینوں کرزمیٹک لیڈر تو ہیں، میاں صاحب بھی ہیں. لیکن پھر بھی جو یہ سوال ہے یہ اہم ہے کہ کیا میاں صاحب with whatever charisma he has اس کے ساتھ یہ ساری صورتحال کو وہ بدل دیں گے، بدل سکتے ہیں اس وقت. اور جو کرزما ان کے وہ فالوورز جو جن کی نظر میں ان کا بہت بڑا کرزما ہے، ان کی تعداد اب کتنی ہے؟ وہ بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ دیکھیں، نہ معاشرہ سٹیٹک ہوتا ہے، معاشرہ بھی بدلتا رہتا ہے، اور پھر سیاست اور پارٹیوں کے فارچونز بھی بدلتے رہتے ہیں. میاں صاحب نے جب پارٹی کی ابتدا کی تھی تو ایک نسل سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، معاشرہ بہت بدل چکا ہے. 2 کروڑ نئے ووٹرز ایک ہمارے الیکشن میں آ رہے ہیں. پچھلے 5 سال میں 2018 کے الیکشن میں اور اب 2024 جو ہونے والا ہے، 4 کروڑ سے زیادہ نئے ووٹر آ چکے ہیں. 2 کروڑ سے زیادہ بھی آئے ہیں جن کی عمر 18 سے 25 سال ہے. پیچھے چلے جائیں گے تو ان کی عمر 30 سال تک ہے، جو پیچھے چلے جائیں زیادہ سے زیادہ. تو کیا یہ نوجوان میاں صاحب سے اس طرح کی انس محسوس کرتے ہیں جس طریقے سے ان کے والد کرتے تھے؟ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کہ وہ دکاندار جو بیٹھا تھا اور میاں صاحب کرتا تھا، اس کے بیٹے اور بیٹی جو ہے وہ اب ہمیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ نظر نہیں آتے. یہ اب میاں صاحب کا بھی ایک ٹیسٹ ہے، مسلم لیگ نواز کا بھی ٹیسٹ ہے، اور مسلم لیگ نواز کے لیے آخری ہو تو وہ نواز شریف ہی ہے نا، کیونکہ ہماری پارٹیاں ایز این انسٹیٹیوشن تو اتنی مضبوط نہیں ہے کہ کرزمیٹک لیڈر کے بغیر وہ کھڑے ہو سکے. نہ کوئی دوسرا ایسا لیڈر بن پایا ہے جو ان کی جگہ لے سکے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. مجھے اس بارے میں بہت شک ہے، لیکن کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ نہیں، میاں صاحب اگر آئیں گے تو گیم بدل جائے گی، خاص طور پہ ایسی صورتحال میں کہ جب ان کے لیے میدان بالکل خالی ہے، ارینا خالی ہے. پنجاب کے حوالے سے خاص طور پہ جو ان کا مد مقابل ہے وہ جیل میں پڑا ہے، جو ان کی مخالف پارٹی ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے گئے ہیں. تو یہ ایک رائے موجود ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل چیلنج میاں صاحب فیس کریں. یہ کچھ ایسا ہے نا کہ وہ زمینداروں کے خاندانوں میں اکثر آپ سنتے ہیں نا کہ یار ابھی تو ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، لیکن دادا جان فوت ہوں گے نا تو پھر وراثت بٹے گی، تو پھر شاید بھائی پراڈو خرید لے. اچھا، آپ نے جو جس طرف آپ کا اشارہ ہے زیغم صاحب، تو میں کچھ ہمارے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی سپورٹ میں، اور یہ ہے کہ اگلی جو الیکشن جبھی بھی ہوگی اس میں 45% جو آپ کے جو ایلیجیبل ووٹرز ہیں ان کی عمر 35 سال ہے یا کم ہے. اوکے، تو تقریباً آدھے. سر تقریباً آدھے، یہ بہت بڑی فگر ہے. اور جو ابھی زیغم صاحب بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم ازیوم کرتے ہیں جو ایک کنونشنل وزڈم ہے اور لگتی بھی ہے کہ ان کی سپورٹ زیادہ پتہ نہیں نام ابو قاسم
کے ساتھ ہے، نہیں میرا خیال اب چل جاتا ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو بات آتی ہے پھر ٹرن آؤٹ پر، اور ٹرن آؤٹ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے کہ آپ الیکشنز میں کتنی انجینئرنگ کر سکتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں، میرے منہ میں خاک، کہ یہ الیکشن کم ہوگا اور تھیٹر زیادہ ہوگا، اور شاید ہمارے پاس جو آپشنز اس کے بعد ہوں گی یا تو ہنگ پارلیمنٹ ہوگی یا تو انتہائی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. تو اگین ٹرن آؤٹ کا جو فیکٹر ہے زیغم صاحب، آپ کی نظر میں کتنا کروشل ہوگا؟ ٹرن آؤٹ کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ابھی بھی رہے گا، خاص طور پہ یہ الیکشن جس میں جو اس وقت ایک بہت بڑی مقبول پارٹی، اس کے لیے حالات بہت مشکل ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ووٹرز گھر بیٹھتے ہیں یا باہر آ کر جو مخالف ہے ان کو سزا دیتے ہیں، ان کی جگہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت خود جو مسلم لیگ نواز کا ووٹر ہے وہ کتنا ناراض ہے. وہ بھی تو بہت ناراض ہے نا، اور بہت مایوس بھی ہے، وہ بھی تو ریونج کے موڈ میں ہے نا. اس وقت صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائے گا اور مسلم لیگ نواز کا ووٹر بڑا موبلائز ہے، وہ آئے گا اور ڈالے گا. مسئلہ یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر مسلم لیگ نواز کے ووٹ پر بھی بہت بڑا اثر ہے. مسلم لیگ نواز کا ووٹر بھی ناراض بھی ہے، غصے میں بھی ہے، مایوس بھی ہے، وہ بھی ریونج کے موڈ میں ہے. اب وہ اپنا انتقام کیسے لے گا؟ کیونکہ بہت لوگ، میں نے بھی جن سے بات کی ہے، یہ انیکڈوٹل ایویڈنس ہے، لیکن سروے بھی ہمیں دکھا رہے ہیں نا، بار بار جو سروے آ رہے ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کچھ بھی ہو جائے اب مسلم لیگ نواز کو ووٹ نہیں دینا. تو اب یہ کس طریقے سے بیہیو کرے گا، اس لحاظ سے جو اگلے الیکشن ہے یہ ایک ایسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں بہت سی سرپرائزز ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں پیشین گوئیاں کرنا جو ہے وہ بہت مشکل اس وقت لگتا ہے. لیکن ایک بات طے لگ رہی ہے زرار صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی 2018 کے الیکشن سے کہیں زیادہ یہ مینیجڈ الیکشن، بہت زیادہ. تو زیغم صاحب، ہماری جب یہاں پہ لوگوں سے بات ہوتی ہے خاص کر کے کراچی میں، تو جو ایک عام ووٹر ہے وہ تلملایا ہوا ہے، اس میں غصہ ہے، کافی سارا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے. وہ لوگ بھی جو روایتی طور پہ ان کے حق میں نہیں تھے، یہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے ایک سال میں خاص کر کے 9 مئی کے بعد، پروٹیسٹ ووٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے. ہاں، تو کافی لوگوں کی ہمدردی اس طرف ہے. وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ بلا نہیں ہوا اور تہس نہس والا ہو گیا سسٹم تو ہم نہیں دیں گے ووٹ. ان میں ایک مجھے میرا یہ سینس ہے، ایک غصہ نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں نکلیں گے. اچھا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب لوگ نہیں نکلتے ایز اے کائنڈ آف اے ووٹ آف نو کانفیڈنس ان دا سسٹم، تو اس سے اگر الیکشن انجینئر ہو رہا ہے تو ان کا کام آسان ہو جاتا ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو پھر تو لوگوں کو نکلنا چاہیے تاکہ اگلوں کا کام اور بھی مشکل ہو جائے الیکشن مینیج کرنے کا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بالکل، میرے خیال میں یہ تو بالکل لاجیکل بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر کم ہوں گے، جتنے ووٹرز کم ہوں گے اتنا ہی مینجمنٹ آسان ہوگی. آپ بلوچستان کے 2018 کے الیکشن دیکھ لیجئے، جہاں بہت کم ٹرن آؤٹ تھا، تو کم ٹرن آؤٹ کا کیا نتیجہ نکلا؟ ان ریپرزینٹیو ہوگی اسمبلی، ان ریپرزینٹیو ہوں گے ممبرز، اور عوام کو تو ہر صورت میں نکلنا چاہیے. ناراضگی ہے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے. گھر بیٹھنے کا تو مطلب ہے کہ وہ بالکل جو ان کے پاس اختیار ہے وہ اس کو بھی استعمال کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا، تو دیکھیے شاہ زیب، اس کا جو ریئیکشن ہے بڑا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. غصے میں انسان وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ گھر بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ آ بھی سکتا ہے، وہ ایسے بندے کو ووٹ دے سکتا ہے جس کی آپ کو توقع نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس وقت ووٹر انپریڈکٹیبل ہے، اور صرف پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ہے جو انپریڈکٹیبل ہے. اس وقت میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، مسلم لیگ نواز کا جو ووٹر ہوا کرتا تھا اس وقت اس کا بیہیویئر بھی انپریڈکٹیبل ہے. لیکن ہم تو ظاہر ہے یہی کہیں گے، ایک شہری کے طور پر بھی اور صحافی کے طور پر بھی ہم تو ہر ووٹر سے کہیں گے کہ آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے. اور ایسے حالات میں جب آپ ناراض ہیں تو آپ اپنی ناراضگی کو بیلٹ باکس پر آ کر ظاہر کریں، ناراضگی کو اندر مت رکھیں، اس کا جمہوری اظہار کریں. ملک کا فائدہ اسی میں ہے، اور امید کریں کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ نہ جائے. ہاں، زیغم صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں، ایک بریک لیتے ہیں، واپس تو ذرا بات کرتے ہیں دیگر 2 بڑی پارٹیوں کی بھی. سندھ میں پیپلز پارٹی کی کیا اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے.
پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کی صورتحال کی. زیغم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے. زیغم صاحب، یہ جو کل ہم نے بات سنی فضل الرحمان صاحب کی، JUIF کی، سردی کی انہوں نے بات کی کہ جی کہ خضدار سے لے کر اوپر شمالی علاقہ جات تک جو ہے سردی ہوتی ہے، لوگ پہاڑوں سے نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ووٹ کاسٹ نہیں ہوں گے، کیا سوچ کے جنوری کے آخری ہفتے کی بات کی گئی ہے. یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا کہ یہ اعتراض کہیں نہ کہیں سے آئے گا، لیکن فضل الرحمان صاحب نے یہ اعتراض کوئی 2 ہفتے بعد وائس کیا ہے. اس کے پیچھے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ واٹ از ہیپننگ دیر؟ بات ہے جب بھی کوئی سیاسی جماعت اس طرح کی بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ وہ الیکشن سے خوف زدہ ہے اور اس وقت ان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے. باقی تو سب بہانے ہیں، ورنہ مولانا پہلے کہتے کہ الیکشن 60 دن میں کراؤ، الیکشن 90 دن میں کراؤ. وہ کوalition میں رہتے وہ کہتے کہ آگے سردیاں آ رہی ہیں، آپ سردیوں تک کیوں ڈیلے کر رہے ہو. حل تو یہ تھا نا کہ آپ کیوں اس وقت سینسس کو بیچ میں لے کر آگے ہو جبکہ صوبوں کی سیٹ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو اس بہانہ خوری کی تو انہوں نے حمایت کی، جو بالکل ایک غیر آئینی بہانے بنائے گئے اور الیکشن کو 60 دن کی بجائے جو 60 دن میں ہونے چاہیے تھے 90 دن میں بھی نہیں ہونے چاہیے تھے، کیونکہ صرف 2 دن پہلے اسمبلیوں کو توڑ کے 60 کی بجائے 90 دن کیا گیا اور پھر بھی اس سے آگے لے جا کے 6 مہینے کر دیے گئے. تو اس وقت اعتراض کرنا چاہیے تھا مولانا کو، وہ نہیں کیا. اور مولانا حکومت انجوائے کر رہے ہیں 1 سال سے. ان کے سمدھی جو ہیں وہ چلا رہے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت، اور وہ وہاں جو ہے وہ پیٹرنج کے ذریعے سے اپنی جگہ مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کو بہت چیلنج ہے. ایک تو ان کو اس وقت ٹیررزم کا بہت چیلنج ہے، جس پر ظاہر ہے مجھے تو ہمدردی ہے، آپ کو بھی ہوگی، کہ ان کے جتنے بھی ان کے علاقے جہاں ان کے اسٹرانگ ہولڈز ہیں، وہ جنوبی پختونخوا ہو، وہ بلوچستان ہو، وہ سابقہ فاٹا کا علاقہ ہو، وہاں تمام جگہ پہ وہ بدترین ان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے جو بظاہر IS کے لوگ کر رہے ہیں، داعش کے لوگ کر رہے ہیں، اور ان کو ماڈریٹ مذہبی لوگ جان کر رہے ہیں. یہ بھی ایک دباؤ کی بجائے ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. لیکن یہ جو ان کو ٹائم ملا ہے، 1 سال ان کو تقریباً اینڈ تک ہو جائے گا، 7-8 مہینے ان کو ہو گئے ابھی KP میں حکومت چلاتے ہوئے، نظام چلاتے ہوئے، اور اب پھر یہ بھی ان کے پاس جو موقع مل گیا ہے 6 ماہ کا، اس میں کوئی ان کے حالات بہتر نہیں ہوئے. جو اوور آل حالات ہوئی ہے سب ان PDM کی جماعتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور وہ شاید یہی سمجھ رہے ہیں کہ اگر الیکشن مزید چلے گئے تو ہو سکتا ہے حالات ان کی پارٹی کے لیے بہتر ہو جائیں. تو PDM کی اگر ہم نے بات کی تو اگر ہم صرف ان 3 میجر پارٹیز کو دیکھ لیں، نون لیگ کی حالت ٹائٹ ہے، ٹھیک ہے، ان کا ہے کہ ووٹ کو عزت دو لیکن ابھی نہیں، ٹھیک ہے، بعد میں کبھی کسی وقت. فضل الرحمان صاحب کا تو ابھی بیان کیا ہے، بچتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو جو تھوڑا سا میرے نظر میں جو دھچکا لگا ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک وقت آتا ہے نا ہر ایک بندے کی زندگی میں، ایک عمر آتی ہے جب آپ اپنی لیگیسی کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ وہ ایک بار کم از کم بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھیں. وہ مشکل لگ رہا ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے کچھ کیسز بھی فائل ہو جاتے ہیں، ایک دم سے لوگوں کو یاد آتا ہے کہ یار یہ تو بڑی کرپشن ہو رہی ہے یہاں پہ، ہاں سسٹم سندھ کا جو سسٹم ہے وہی خراب ہے تو اس کو بھی صحیح کرنا ہے. تو یہ کٹ ڈاؤن ٹو سائز ان دا سینس کہ بلوچستان میں بھی تھوڑا سا پتہ کٹا، پھر یہ IPP آئی جنوبی پنجاب میں، وہاں پہ بھی تھوڑا سا پتہ کٹا، لیکن ایک گارنٹیڈ وکٹری سندھ میں تو میرا خیال ہے دکھتی ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی آپ کو وائبل اپوزیشن مجھے تو نہیں نظر آتی سندھ میں. آپ کا کیا خیال ہے زیغم صاحب؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا ایک پلان A تھا جو فیل ہو گیا، اب وہ پلان B پر آ گئے، اور پلان A ان کا یہ تھا کہ جو PTI کی عمارت گری ہے تو اس کا ملبہ اینٹیں وینٹیں چن کے ہم بھی کوئی 5-7 کوٹھے بنا لیں گے پنجاب میں، ایک جگہ اپنی جو ہے وہ جما لیں گے، اور اگر سندھ میں ہماری اوور ویلمنگ وکٹری ہو، پنجاب میں اچھی سیٹیں ہوں، تو پھر ہم ایسی نیگوسیشن کی پوزیشن میں ہوں گے کہ شاید وزارت عظمیٰ تک بھی لے لیں. لیکن جیسے آپ بتا رہے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کی دال بالکل نہیں گلی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب خود ان کا جو امیج ہے، ان کا جو برانڈ ہے، وہ پیپلز پارٹی کے لیے کم از کم پنجاب میں اتنی بڑی لائبلٹی ہے، اور وہ پیچھے ہونا بالکل پسند نہیں کرتے. تھوڑا سا جگہ دیتے ہیں وہ بلاول کو تو پھر تھوڑی دیر میں ان کو کچھ ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نا، تو وہ دھکا لگا کے خود آگے ہو جاتے ہیں، وہ خود کو قائد عوام سمجھتے ہیں.
لیکن ان کا جو امیج ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو عوام کے ساتھ تو ان کی بالکل کوئی کیمسٹری کہیں پہ بھی نہیں ہے پاکستان میں, پنجاب میں خاص طور پر. اور جب آپ کے ساتھ پارٹی کا ووٹ نہ ہو تو پھر کوئی بھی الیکٹیبل نہیں آتا. الیکٹیبل کو بڑا نقصان ہوتا ہے ایسی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ چلا جائے کہ جس کے کوئی ووٹ نہ ہو, جس کا ایک نیگیٹو امیج ہو. تو اس کی بجائے انہوں نے, وہ ظاہر ہے جو ان کو آرڈر بھی آیا, لیکن ان کو سوٹ کرتا ہے کہ ایک ورجن پلیٹ فارم ہے جس پہ تمام کے تمام الیکٹیبل اکٹھے ہیں, تو چلو ادھر چلے جاؤ, صحیح ہے, یا پھر وہ آزاد کھڑے ہو جائیں. تو پیپلز پارٹی کی کوئی دال پنجاب میں نہیں گلی, تو اب ان کو الٹا خطرہ یہ پڑ گیا کہیں سندھ میں ہی ہمارا نقصان نہ ہو جائے. زہر صاحب ہمیں بریک پہ جانا ہے, بس آخری 30 سیکنڈ ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ فیبروری میں تو ہم نے اتنے سارے الیکشن کور کیے ہیں, مجھے 2 تو یاد آتے ہیں, 2008 والا بھی, اور اس کے علاوہ بھی مجھے ایک یاد آ رہا ہے جو فیبروری میں ہوا تھا. اگر یہ ڈیٹ جنوری سے آگے جاتی ہے تو کیا فیبروری تک ہی جائے گی نا, اس سے آگے تو نہیں جا سکتی؟ کیا موسم تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا تب تک؟ بالکل نہیں جا سکتی, جانی بھی نہیں چاہیے. مارچ میں ہمارے سینٹ کے الیکشن ہیں, اور سینٹ اپر ہاؤس تو ایسا ہاؤس ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے, ہو نہیں سکتا جمہوری طور پر, اور اس میں آدھی سیٹیں خالی ہو جائیں گی, سینٹ ڈسفنکشنل ہو جائے گا اگر فروری سے بھی آگے لے کر چلے گئے. تو یہ ایسی بے یقینی ہے جو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ اس طرح کی بے یقینی پیدا ہو. اس کی ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں, آئی ایم ایف کے حوالے سے, ویسٹ کے حوالے سے, ہر لحاظ سے, امیج کے حوالے سے. تو کسی نہ کسی طرح کا ایک فساد کریٹ کرنا تب تک میرے خیال میں وہ ایک ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا, الیکشن ہونے چاہیے یار. unless زاہم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. unless کہ آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو $20 بلین پکڑو, ہاں پھر all bets are off. ہاں, مطلب دیکھیں خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے, تو وہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کچھ چمتکار ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, پھر چلیں گے لاہور, وہاں کا جو سرسبز ماحول ہوتا تھا تھوڑا اس کی بات کریں گے. ویلکم بیک. کراچی اور لاہور کے بیچ ہمیشہ ایک فرینڈلی قسم کی رائیولری رہی ہے, کبھی کبھی وہ بڑی انفرینڈلی بھی ہو جاتی ہے, میں مانتا ہوں. لیکن میں کیونکہ ہمیشہ پوری زندگی میری کراچی میں ہی گزری, تو لیکن بچپن میں سال میں کم از کم 1 بار, کبھی کبھی 2 بار لاہور جانا, لاہور کا چکر پڑتا تھا, اور میں بڑا لک فارورڈ کرتا تھا, مجھے ہمیشہ مزہ آتا تھا, کیونکہ وہاں جاتے تھے آپ, ہریالی, صاف آب و ہوا, کلچر, تینوں تو بڑا اچھا لگتا تھا. اور ایک تھوڑی سی جیلسی بھی ہوتی تھی, میں مانتا ہوں, کہ یا میرا شہر اس طرح کیوں نہیں ہے, اور ہمیشہ ایک امید ہوتی تھی کہ کسی دن میرا کراچی بھی لاہور کی طرح ہو جائے گا, یا کم از کم لک اینڈ فیل میں. بدقسمتی ہے, افسوس کی بات ہے کہ یہ نہیں ہوا, لیکن دھیرے دھیرے لگتا ہے کہ لاہور کراچی بنتا جا رہا ہے, یا کم از کم کراچی کی جو ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے وہ لاہور میں بھی اپنایا جا رہا ہے. مطلب کانکریٹ جنگل, مطلب کہ جو ہریالی ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی نظر ہو گئی, ہر جگہ آپ درختوں کو کاٹ رہے ہیں روڈ بنانے کے لیے. اور WWF ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ نے آج ایک بڑے مزیدار گرافک ریلیز کیا, اگر اس کو ہم اسکرین پر چلا دیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1990 سے لے کے 2020 جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرین لاہور کا کیسے ختم ہوتا جا رہا ہے. 1990 سے دیکھیں, 1990 سے پھر دیکھو, 2000, پھر 2000, اس کے بعد 2010, اور پھر 2020 میں تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لال ہو گیا ہے نا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ ہر سال تقریباً 14 اسکوائر کلومیٹر ہریالی یا فارم لینڈ یا یہ بڑھتا جاتا ہے, جس کو ہم پیار سے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اچھا, اس کا شہر پر کیا اثر پڑتا ہے, شہریوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عمران خالد, آپ ہے ڈائریکٹر پالیسی اینڈ گورننس ورلڈ فنڈ پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب, شہر صحت مند ہوگا تو شہری صحت مند ہوں گے. اس طرح ہی اگر چلتا رہا تو آپ کو لاہور اور لاہوریوں کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, السلام علیکم, بہت شکریہ مدعو کرنے کا. یہ جو مسئلہ ہے لاہور تک ہی محدود نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ اس طرح ہماری گروتھ ہوتی رہی تو کراچی کا کیا بنے گا, لاہور کا کیا بنے گا, اسلام آباد کا, ملتان کا, پشاور کا, فیصلہ آباد کا, حیدرآباد کا. ایک چیز ہوتی ہے کہ جی ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں, پھر وہ پلانز جب سائڈ لائن کر دیے جاتے ہیں, اور اس لیے سائڈ لائن ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے پیسہ کمانا ہے, کہیں نہ کہیں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, اینڈ دین ڈیولپمنٹ کے نام پر ہمارے شہر گرو کرتے ہیں. تو اس کے اندر فائدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ہیوز ہوتے ہیں. جو ہیوز ہیں وہ تو پریشان
ویسے بھی نہیں ہوتے, ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں, 4 wheel ڈرائیوز ہوتی ہیں, they can go to their golf courses, لیکن جو غریب طبقہ ہے, جی بالکل بالکل, وہ اگر ان کو اسماگ کا بھی, وہ کہتے ہیں نا اسماگ کا 5th سیزن ہے, تو ایئر پولوشن کا جس کو ہم نے ایک سیزن بنا دیا ہوا ہے, وہ جب آئے گا تو وہ لوگ پھر ایسے شہروں اور ایسے علاقوں کا رخ کریں گے جہاں پہ پولوشن کم ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے. تو only a few of us can afford that. باقی لوگوں نے وہیں پہ رہنا ہے, وہیں پہ ان کو ان کا جینا مرنا ہے, ان کے بچوں نے چل کر اسکولوں تک جانا ہے, وہیں پہ انہوں نے جابس کی تلاش کرنی ہے, وہی سانس وہی پولوٹیڈ ایئر بریتھ کرنی ہے, صاف پینے کا پانی اگر ان تک اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پولوٹیڈ پانی پئیں گے, ڈیزیزز ہوں گی اور پھر ہسپتالوں کے چکر. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ ہماری جو کمیونٹیز ہیں وہاں پر سب سے زیادہ دیکھا جائے گا ان کا امپیکٹ. ڈاکٹر صاحب یہ ہم نے دیکھا ہے, آپ نے اسلام آباد کا بھی ذکر کیا, اسلام آباد میں جس طرح آپ کہہ رہے تھے آپ لاہور جاتے تھے, ہم اسلام آباد آتے جاتے رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کتنا تیزی سے بدلا ہے. مرگلہ کی پہاڑیوں میں بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں, کنسٹرکشن, پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. تو ایک تو دیکھیں, ایک حقیقت ہے کہ آپ کا جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ بچوں میں بچے پیدا کر رہے ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے, تو ان کے لیے ہاؤسنگ تو ہونی تھی. یہ تو ہمیں اتنا تو طے ہے کہ ہمارے شہروں کو ایکسپینڈ ہونا تھا, لیکن شاید جس انداز میں ہوئے ہیں وہ ہم نے کبھی نہ پلان کیا نہ سوچا. تو حالانکہ یہ ایک تھوڑا سا ریڈنڈنٹ سا سوال ہے, لیکن آئیڈیلی یہ کیسے ہونا چاہیے تھا؟ مطلب آپ کو آبادی بھی پھیل رہی ہے, شہر بھی پھیلتے ہیں, یہ بہتر انداز میں کیسے اب بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے, آبادی کا بڑھنا کوئی چمبے کی بات نہیں ہونی چاہیے ہمارے لیے. یہ دس از نارمل پارٹ آف ہیومن ڈیولپمنٹ. ایک طرح سے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں, لیکن اب وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کو ہم کس طریقے سے کنیکٹ کریں گے, دیٹ از the primary issue ہے. تو جس ہماری instead of growing vertically, our cities are expanding horizontally, جس کا مطلب ہے کہ وہ علاقے جہاں پر ہمیں سبزیاں اگانی چاہیے تھی, جہاں پر ہمیں فارمنگ کرنی چاہیے تھی, وہ بھی ہاؤسنگ اسٹیٹس کی نظر ہو گئے ہیں. سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ جو ورٹیکل ٹاورز ہیں وہاں پر اپنے ریزیڈنسیز اسٹیبلش کریں. وہاں پہ اگر آپ کریں گے تو ایک 15 منٹ سٹی کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کے گھر سے 15 منٹ دور آپ کی نوکری بھی ہو, پانی لینا ہے وہاں پہ ہو, آپ کے پاس ایکسس ہو پلے گراؤنڈز کی. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انفارچونیٹلی دے آر ناٹ اویلیبل. ہم اس طرف ابھی بھی جا سکتے ہیں, لیکن دین we will have to do away with the mafias that are running these housing estates. So کہنے کا یہ مقصد ہے کہ at the end of the day کہ جب ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں یہ نظر اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کیا ہماری کوالٹی آف لائف بہتر ہو رہی ہے, کیونکہ لوگوں نے رہنا نہیں ہے نا وہاں پہ, رہنا تو کہیں پہ بھی رہ سکتے ہیں, لیکن جو کوالٹی آف لائف کا جو ایشو ہے وہ دیٹ ریئلی گیٹس ڈسٹرب. کیونکہ اگر آپ کے پاس وہاں پہ پارکس نہیں ہیں, وہ جگہ نہیں ہیں جو کہ ایک امیر طبقے کے پاس ہیں, جو ویل ٹو ڈو طبقے کے پاس ہیں, تو دین اٹس اے ویشس سائیکل. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وٹ وی آر سیئنگ از کہ ہمارے شہر جو ہیں جو اوریجنل پلانس تھے اس کے برعکس 3, 4, 5 گنا زیادہ ایکسپینڈ کر گئے ہیں. اور جب آپ اس طرح ایکسپینڈ کر جاتے ہیں تو دین پھر آپ کی کوالٹی آف لائف تو وہ رہتی ہی نہیں ہے. پھر آپ کے وہ ٹرانسپورٹ کی بھی یہ ابھی پچھلے ہفتے ہی ہم نے دعوت دی تھی پروفیسر نوشین زیدی کو, اور وہ بھی لاہور کی ہی بات کر رہے تھے. اور اگین یہ ہم فوکس لاہور پہ کر رہے ہیں, لیکن یہ اب ہر شہر کا ہی مسئلہ ہے, ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. اور وہاں پر یہ بھی دیکھا تھا کہ جو سیوریج کا پانی ہے وہ پینے کے پانی میں ملا ہوا ہے, لیکن ایک واضح لائن ہے. جو غریب علاقے ہیں وہ متاثر ہیں, جو امیر علاقے ہیں وہاں متاثر نہیں ہیں. اور اس سے پہلے بھی جب وہ گراؤنڈ کی سروے کی تھی اس میں سیسے کی اتنی مقدار ملی تھی جو میرے خیال 60-70 گنا زیادہ تھا اوور سیف لیولز. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ تو مطلب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خود کہ بچپن میں مجھے یاد ہے لاہور میں ہینڈ پمپ سے بھی پانی نکل رہا ہوتا تھا. اس وقت جو آپ کا جو انڈر واٹر پانی تھا وہ میرا خیال ہے کہ 30 یا 35 یا 40 فٹ پر تھا. اب کہاں تک پہنچ گیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ کوئی 200-250 فٹ تک پہنچ گیا میرا خیال ہے گراؤنڈ واٹر. کم از کم in some areas it's even beyond that. I don't have the exact figure right now, لیکن وہ 300 فٹ یا اس سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا ہے, اور وہ ہوتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پلان کرتے ہیں تو پہلے آپ
ڈیولپمنٹ کرنے سے پہلے آپ سوچتے ہیں کہ ان علاقوں تک پانی کس طرح پہنچے گا, پانی کی لائنز کہاں سے آئیں گی, سوئچ کی لائنز کس طرح جائیں گی. اب یہ جو کنٹامینیشن کی آپ نے بات کی, یہ بھی ایک اس کا ایک المیہ ہی ہے کہ جی پہلے پانی کی پائپس ڈلتی ہیں, اس کے بعد سوئچ کی ڈلتی ہیں, لیکن پھر کوئی اور آ کے کہتا ہے کہ نہیں اب ہم نے یہاں پہ سڑک بنانی ہے یا اس کو کھودنا ہے, تو وہاں پہ پھر اگر کوئی وہ ڈیمیج ہو جائے تو پھر کراس کنٹامینیشن ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے یہ اب آپ کو النیسز بھی نظر آ رہی ہیں. تو پانی کی اویلیبلٹی مسئلہ ہے ایک ہمارے لیے, لیکن ساتھ ساتھ پانی کی کوالٹی بھی ہے. ہمارے جو فلٹریشن پلانٹس اب لگا رہے ہیں وہ ان کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے, کیونکہ صاف پینے کا پانی لوگوں تک نہیں پہنچ رہا. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو دیکھیں نا, جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ کیا پھپھڑے اگر نکال دو, ہاں بندے کے پھپھڑے نکال دو اور پھر کہو کہ یار سانس کیوں نہیں آ رہی, تو ہم اپنے شہروں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. لاہور اس کی بڑی ایگزامپل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ان ہاؤسنگ اسٹیٹ لائک ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا سے آپ کو لڑنا ہوگا, میں یہ نہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا ہے, یہ کیا کہتے ہیں نا کہ مشکل نہیں ناممکن ہے ایک طرح سے. بیکاز آپ دیکھیے کہ جو بھی حکومت آتی ہے سب سے پہلے سپورٹ ان کو ہی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں لیگل ہو انلیگل ہو, چیکس حکومت کو مل رہے ہوتے ہیں, آپ ساتھ پوز بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بری بات ہے. اور اب تو پھر وہ چینل بھی لانچ کرتے ہیں, نہیں کئی چینل اب تو, اگر میں انفیکٹ ایک میں لسٹ دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے جو نئے چینلز ہیں دیر آر ہاؤسنگ سوسائٹیز بیہائنڈ دم. کیونکہ سر آپ دیکھیں اگر اس ملک میں کوئی چیز بکتی ہے تو وہ ہے فائل, بالکل فائل اور پلاٹ, اور جن میں آپ کی ٹوٹل اونرشپ نہیں ہے, آپ کا حصہ تو ہے ہی ہے. یہ کہہ رہا تو بندہ بات کرے تو کس سے بات کرے اور کتنی بات کرے. ہاں, ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو ذرا کچھ بھارت کی بات کریں گے کہ وہاں پہ صحافیوں کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے. یہ کیا معاملہ ہے. پاکستان میں صحافی ایک لمبے عرصے سے اظہار آزادی کے لیے لڑتے آئے ہیں, تکلیفیں جھیلتے آئے ہیں, جیل دیکھتے آئے ہیں, سینسرشپ سے نبرد آزما ہوتے آئے ہیں. لیکن اب ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے وہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑا ہے ایک عرصے سے. آج اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے جس سے بھارت, جو کہ خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے, اس کا مزید ایکسپوجر ہوا ہے. کارروائی ہوئی ہے دہلی میں اور دہلی پولیس نے کی ہے. صحافیوں کے خلاف یہ جو کریک ڈاؤن تھا, اس کا نشانہ نیوز کلک نامی ایک ویب سائٹ ہے جس کے ایڈیٹر کو, ایڈمنسٹریٹر کو اور پھر 50 اور صحافیوں کو, میڈیا ورکرز کو آج اٹھا لیا گیا, ان سے پوچھ گچھ کی گئی. صبح سے لے کے شام تک ان کو بٹھایا گیا دہلی پولیس کے اسپیشل سیل میں. ان کے لیپ ٹاپ لے لیے گئے, ان کے فونز لے لیے گئے, ان کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو قبضے میں لے لیا گیا. اور یہ جو جرنلسٹ تھے ان میں بڑے نامی گرامی نام شامل ہیں. ویڈیو جرنلسٹ ہیں ابھیسار شرما, سینئر صحافی ہیں بھاشا سنگھ, اس کے علاوہ پران جوائے, گوہا ٹھاکرٹا, اس کے علاوہ سہیل ہاشمی. بڑے بڑے نام ہیں اس میں, کمیڈین ہیں, ہسٹورینز ہیں جو اس ویب سائٹ کے لیے کام کرتے تھے. جو ایڈیٹر ہیں اور ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو ابھی تک گرفتار رکھا گیا ہے. باقی لوگوں کو کویسچننگ کے بعد چھوڑ دیا گیا. ان سے جو صحافی چھوڑے گئے ان سے بعد میں انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم سے اتنے عجیب و غریب سوال کیے گئے کہ مثال کے طور پہ آپ امریکہ کال کرتے ہیں اپنے بردر ان لا کو, کیا آپ سگنل کی جو ویب سائٹ جو ایپ ہے وہ یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اچھا آپ نے کووڈ کے زمانے میں رپورٹنگ کی تھی. اچھا جو فارمر پروٹیسٹ ہوا تھا آپ نے اس پہ رپورٹنگ کی تھی. دہلی رائٹس پہ آپ نے رپورٹنگ کی. پورا یہ ایک شاخسانہ اس طرح کا لگتا ہے کہ وہ صحافی جو گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, مودی سرکار کو تنقید کرتے ہیں, یہ ان کے خلاف کارروائی ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نیوز کلک ویب سائٹ ہے یہ 2009 سے کام کر رہی ہے. بہت بڑی ویب سائٹ بھی نہیں ہے. اس کے بارے میں ریپوٹیشن ان کی یہ ہے کہ تھوڑا سا لیفٹ لیننگ یعنی کہ بائیں بازو کے حوالے سے ان کی اورینٹیشن ہے. اور یہ مودی سرکار کے جو مختلف اوٹ پٹانگ حرکتیں رہی ہیں, جو وہاں پہ مذہبی منافرت رہی ہے, اس پہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, اس کو کویسچن کرتے رہے ہیں. اور بی جے پی سرکار جو ہے یہ ان سے کافی ناراض رہی ہے. تو جس قانون کے تحت یہ کارروائی ہوئی ہے, ایف آئی آر ہوئی ہے, وہ انسداد دہشت گردی کا ایک قانون ہے. ذرا آپ نے بھی دیکھا جی یہ ہے ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ یواپا. اچھا ہے بڑا پرانا قانون, 60 کی دہائی کا ہے, لیکن اس کو پھر بار بار کیونکہ کالے قانون سب کے کام ریسائیکل ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو بالکل جیسے ہمارے یہاں ہے, لمبی تاریخ ہے اس پہ, تو اس کو پھر امینڈ کیا گیا. اب جو اس کا فارم ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ اس وقت اس کے تحت
آپ کسی تنظیم یا کسی شخص کو آپ نے دہشت گرد قرار دیا تو آپ سمجھیں کہ آپ کے رائٹ آف فری ٹرائل جوڈیشل پروسیس وہ سب کچھ گیا. اچھا ہتھیار ہے لیکن سب پر نہیں استعمال کیا جاتا, جیسے کہ جو ہندوتوا آرگنائزیشنز ہیں, جو سنگھی آرگنائزیشنز ہیں, وہ ہیٹ سپیچ کریں, وہ جو کچھ کریں, مطلب کھلے عام وہ سپیچ کریں کہ اس کو مار ڈالو, اس کو کرو, ان پر واپا کبھی نہیں لگے گا. اگر لگتا ہے تو کن پر لگتا ہے؟ مسلم کشمیریوں پہ لگتا ہے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ پر لگتا ہے. اسٹین سوامی ایک کرسچین جیزوئٹ پریسٹ ہیں, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, 2021 میں وہ حراست میں ہی فوت ہو گئے. گوتم نولکھا ایک پبلک انٹلیکچوئل ہیں, سدھا بھردواج, بہت اس طرح کے کیسز, عمر خالد, خرم پرویز, عرفان معراج, اور پھر ظاہر ہے کہ یاسین ملک صاحب پر بھی یواپا ہی لگا تھا. تو انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ 2018 میں بھیما کوریگون, اب میں صحیح اگر مجھے نہیں پتا کہ میں نام صحیح بول رہا ہوں یا نہیں, وہاں پر کچھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو اسی قانون کے تحت گرفتار کیا گیا. 5 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک فرد جرم بھی عائد نہیں ہوا. تو یہ ایک ایسا قانون ہے کہ آپ نے اس کے تحت اٹھایا, بندے کو ڈال دیا, اب وہ پڑا رہے, سڑتا رہے. اچھا افسوس کی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھارت میں شمالی علاقہ جات نہیں ہوتے کیا یار؟ ہیں تو صحیح ہے نا, وہ دوسرے طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں کمپیئر ٹو اس. لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ معاملہ ہے کیا, الزام کیا ہے نا. بڑا سوال تو یہ ہے کہ بھائی کیوں اٹھایا صحافیوں کو. تو جناب الزام ان پر ہے کہ آپ چین سے فنڈنگ لیتے ہیں, اور یہ جو ویب سائٹ ہے یہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کے ٹاکنگ پوائنٹس کو اپنی کوریج میں پروموٹ کرتی ہے. یہ سارا معاملہ شروع ہوا اگست میں, ایک آرٹیکل شائع ہوا نیو یارک ٹائمز میں, امریکی اخبار میں, جس میں انویسٹیگیشن نے یہ امپلائی کیا کہ یہ جو نیوز ویب سائٹ ہے اس کی فنڈنگ ایک ملینئر, ایک امریکن ہے, وہ کرتے ہیں. ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے پوری دنیا میں. وہ ساؤتھ افریقہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی بھی چلاتے ہیں, میساچوسیٹس میں ان کے آؤٹ لیٹس ہیں, ان کے برازیل میں, انڈیا میں, اور انڈیا کے حوالے سے پھر اس نیوز ویب سائٹ کا نام آیا کہ یہ اس کو فنڈنگ کرتے ہیں. ایک پیراگراف تھا اس کے بارے میں, ایک ہی پیراگراف تھا جس میں کہا ہے کہ نیو دہلی میں کارپوریٹ فائلنگ کے مطابق سنگم, جو سنگم صاحب کیا پتا تھا, نیویل روئے سنگم, 69 ایئر اولڈ ملینئر, جی, ان کی نیٹ ورک نے نیوز کلک کو بھی فنڈ کیا تھا, اور ایک ویڈیو کا حوالہ دیا ہے کہ چین کی تاریخ سے ابھی بھی جو ورکنگ کلاسز ہیں وہ متاثر ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. تو اس کو اٹھا کے یہ ایکچولی دیکھیں, جب نیو یارک ٹائمز سے خبر چھپتی ہے تو وہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اور چین کی جو رائیولری ہے کیسے یہ ایک دوسرے کے رسپیکٹو میڈیا کو یوز کرتے ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو پروموٹ کرنے کے لیے. اس میں بیچ میں چونکہ یہ انڈین ویب سائٹ کا نام آ گیا تو مودی سرکار نے کہا یہ تو بہت اچھا ایکسکیوز ہے, نیو یارک ٹائمز تو بہت خبریں چھاپتا ہے, گجرات رائٹس پہ بھی کرتا ہے, کشمیر پہ بھی کرتا ہے, لیکن وہ فیک نیوز ہے. لیکن اس کو انہوں نے پکڑ لیا کہ جی اس کی بنا پر ایکچولی جو ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے, کیونکہ یہ جو خبر آئی یہ پھر لوک سبھا میں بی جے پی کے ایک ایم پی نے اس کو لہرایا, اور انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے ملک کے اندر یہ جو اینٹی انڈیا ایکٹیویٹیز ہیں اور فورن فنڈنگ ہو رہی ہے, ان کو ہم کیوں نہیں پکڑ رہے. اس میں کانگریس کو بھی جوڑ دیا ہے کہ یہ نیوز کلک, چین اور کانگریس نا ایک اینٹی کٹ جوڑ ہے, سب دیش دو ہی ہے. اچھا اب ایک تو یہ بات ہوئی, اب اگر اس میں جو بہت لوگ بھارت میں بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو کیا مطلب کہ جب نیو یارک ٹائمز آپ کے خلاف کچھ لکھتی ہے وہ فیک ہے, لیکن اس میں حرف آخر ہے نیو یارک ٹائمز, رائٹ؟ بالکل. ابھی حال میں واشنگٹن پوسٹ نے ایک سیریز آف آرٹیکلز کیے ہیں اباؤٹ انڈیا کا جو فیک نیوز نیٹ ورک ہے, ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ اگر آپ کبھی پڑھیں تو یہ تو دنیا کا آئی تھنک پروبیبلی بگیسٹ. دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں اگر آپ ہم کہتے ہیں کہ جی انڈین پروپیگنڈا ہو رہا ہے, اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے, ہمارے یہاں جو بھی ہم چائنا کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ تو اچھی بات ہوتی ہے نا, ہمیں تو کوئی اس پہ تشویش نہیں ہے کہ چائنا ادھر کچھ کر رہا ہے, لیکن انڈیا میں وہ اتنا ہی خطرناک سمجھا جاتا ہے جتنا یہاں پہ کوئی بھی اگر انڈین لنک کہیں سے کوئی نکل آئے. سو انڈیا کے جو صحافی ہیں, ہمارے بہت دوست بھی رہے ہیں, ہم باہر ملکوں میں جو ہم نے کام کیا ہے, میرا اکثر ان سے جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ تو لڑتے ہی نہیں ہو سر, تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے جو ہے نا جمہوری حقوق کے لیے لڑتے ہیں. ہاں, لیکن ہیں وہاں پہ کچھ صحافی, فار ایگزامپل پریس کلب آف انڈیا نے گہری تشویش ظاہر کی ہے. دوسرا ایک ڈیجیٹل نیوز فاؤنڈیشن ہے جس کو ڈی جی پب کہتے ہیں, انہوں نے اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کیا ہے, کیونکہ اس وقت بھارت میں جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اڈانی گروپ, ریلائنس, فلانا کارپوریٹ ٹیک اوور نیوز چینلز کا ہو چکا ہے, تو ڈیجیٹل اسپیس میں آپ کو پھر بھی آزادانہ صحافت ملے گی, چینلوں پہ نہیں ملے گی. اس کے باوجود بھی آج ہم دیکھ رہے تھے ایک ٹی وی چینل پر کہ جب وہ ڈسکشن کر رہے تھے تو اس معاملے پر ایک صاحب کا کیا کہنا تھا.
तो इंडियन मीडिया इतना रोबस्ट नहीं है, थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे ये आवाज़ें उठ रही हैं, एक तो पाकिस्तान लेकिन अगर आप देखें कि हमारे जो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया आखिरी 20 नंबर पे आता है, मतलब 161 आउट ऑफ 180। हम का है, हम भी नीचे ही हैं, हम भी उधर आस पास ही हैं, हम लोग चल रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि हम कभी भी खुद को जमहूरियत का वो खिला नहीं कहते, हमने तो कहा ही नहीं, वो कहते हैं, तो उनका ज़्यादा मसला है। देखिए सारी बात होती है कंट्रोल की, हमेशा सारी बात होती है कंट्रोल की। और जब आप देखते हैं ना कि मीडिया ओनरशिप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाए या मोनोपोलाइज हो जाए, जैसे तकरीबन पूरी दुनिया में हुआ है, यूएस में 6 कॉर्पोरेशंस ऑन मोस्ट ऑफ द मीडिया, यूके में भी तकरीबन आई थिंक ऐसा ही चल रहा है अब आजकल, और इंडिया में भी ऐसा है। जो आखिरी बचा था वो था एनडीटीवी, और उसको भी फिर अडानी साहब ने खरीदा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं अडानी साहब के बारे में कि जब 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, जब मोदी साहब पावर में आए थे, तो इनकी टोटल दौलत थी 7 बिलियन, अब है 110 बिलियन। ठीक है, तो रविश कुमार साहब ने जब, जो कि वो आखिरी बंदा खड़ा हुआ था मेरा ख्याल है मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो जब उसने कहा ना कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, अब मैं एनडीटीवी में नहीं रह सकता, तो उसने एक सवाल पूछा था। उसने कहा कि एक चैनल जिसको एक कॉरपोरेशन खरीदती है, जिसकी पूरी आमदनी ही हुकूमत के कॉन्ट्रैक्ट से आती है, तो कैसे ये चैनल फिर हुकूमत पर तनकीद कर सके? ये सवाल तो हमारे यहाँ भी बहुत उठता है, हमारे हाउसिंग सोसाइटीज है हमारे तो ये इंडिया का शाखसाना, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, वहाँ पे भी हालात ठीक नहीं है। दुआ ही कर सकते हैं कि वहाँ भी भला हो, यहाँ भी भला हो। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।